کلپ نمبر 692۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 114 سے 117 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا سب حرام کر دیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوٹ، غصب اور خبیث پیشوں سے حاصل کیے ہوئے جو حرام اور خبیث مال کھایا کرتے تھے، ان کی بجائے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ عز و جل کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم، تم پر تو یہی حرام کیا ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہوا، نہ کہ بحیرہ اور سائبہ وغیرہ جانور جنہیں کفار اپنے گمان کے مطابق حرام سمجھتے تھے۔ نیز جو شخص آیت میں مذکور حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ ضرورت کے مطابق ان میں سے کھا سکتا ہے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیری تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اور سورہ انعام آیت نمبر 145 میں گزر چکی ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت: اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام انتہائی پاکیزہ دین ہے اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر گندی اور خبیث چیز سے پاک فرمایا ہے، اور اس دین میں مسلمانوں کو طہارت و پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات دی گئی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اسلام پاکیزہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر بری چیز سے پاک فرمایا ہے، اور اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس دین میں وسعت بھی رکھی ہے کہ جب تو اس آیت میں بیان کی گئی چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے تو اسے ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر افترا فرمایا گیا، اور افترا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو شرعاً حرام کہنا اللہ تعالیٰ پر افترا ہے۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرینی، فاتحہ، 11ویں عرس وغیرہ، ایصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں وارد نہیں ہوئی، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہے اللہ تعالیٰ پر افترا کرنا ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ان جاہلوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے جو باقی رہنے والی نہیں، جبکہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔